ایڈکشن کی جو بیماری ہے سر، اس کا جب جب ذکر آئے گا تو الکوہول کا ذکر آئے گا یا باقی اسٹیمولنٹس کا، ڈپریسنٹس کا، باقی جو ڈرگز ہیں اس کا ذکر آئے گا. کیا یہاں تک ہی معاملہ رہتا ہے یا پھر ایڈکشن اس سے کچھ باہر بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پرانے زمانے میں جن چیزوں کو جرائم سمجھا جاتا تھا تو اب ان کو بیماریاں سمجھا جاتا ہے. اچھا، ہمیشہ سے نشے کی بیماری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسے بد کرداری کا ہی شاخسانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سائنس نے چیزوں کو ڈسکور کر دیا. علامتیں اس کی جو بڑی سینسٹیو ہیں، مثال کے طور پر اس میں کوئی بخار نہیں چڑھتا، کوئی پیٹ درد نہیں ہوتا، وامٹنگ نہیں ہوتی، کھانسی نہیں آتی، مطلب نشے کی بیماری کی وجہ سے تو نہیں آتی نا. ویزیبل جو چیز ہے. تو جب اس کی علامتیں بڑی یونیک قسم کی ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، چوری چکاری کر لینا، دغا بازی کرنا، کہنا کچھ کرنا کچھ اور، عام لوگ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. عام لوگ نہیں کرتے یہ چوری چکاری، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، وعدہ خلافیاں کرنا. یہ سب کام انہی لوگوں کے ہیں کہ جو ایڈکشن میں ہے، چاہے وہ ایڈکشن سبسٹینس ابیوز ہو جیسے کہ منشیات اور الکوہل کا استعمال، یا وہ کوئی بیہیورل ایڈکشن ہو، یا کسی تھاٹ کی ایڈکشن ہو جسے او سی ڈی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایڈکشن بھی تو ہفت رنگ ہے کہ یہ خیال کی جو ایڈکشن ہے کہ بار بار ایک خیال ذہن میں آیا کہ تمہارے ہاتھ گندے ہیں تم ہاتھ دھو لو، یہ اس خیال کی ایڈکشن ہے. اور بہت ساری اوبسیشنز ہیں جو اس طرح ہی انسان کے دماغ میں چلتی ہیں اور اس کو ایگزاسٹ کر دیتی ہیں اور اس کی فنکشنالٹی کو خراب کر دیتی ہیں. اسی طرح پھر بیہیورل ایڈکشن ہے جیسے ورکوہولزم ہے، بڑی نیک نام ایڈکشن ہے. لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت کام کرتے ہیں، بڑا ان جیسا کام ہی کوئی نہیں کرتا. پھر سبسٹینس کی جو ایڈکشنز ہیں اس کے علاوہ کھانے پینا بھی تو سبسٹینس ہے نا، اس کی ایڈکشن والے بھی جو ہے وہ کمال کرتے ہیں. ان میں تمام وہ ٹریٹس پائے جاتے ہیں. یہ جو کھبا گیر قسم کی ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو ان میں وہ سارے ٹریٹ پائے جاتے ہیں: جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، چیٹنگ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، اندر کی زندگی اور قول و فعل میں تضاد جو ہے، اور چھپن چھپیا کرتے رہنا. ایمبیزلمنٹ کی ایڈکشن کہ زیادہ سے زیادہ ایمبیزلمنٹ کر کے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا. انفیڈیلٹی. یہ ساری ایڈکشنز کی قسمیں ہیں جن میں سے کچھ ایڈکشنز تو بڑی نیک نام ہے جیسے سوشل ورک کی ایڈکشن. کچھ ایڈکشنز جو ہے وہ نیوٹرل ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کو کھانے پینے کی ایڈکشن ہے، کہتے یار ایڈی کیڑی گل ہے، کھانا پینا ہی ہے نا، لیکن اس کے نتائج بھی سیم ہے، ڈیوسٹیٹنگ. اور اسی طریقے سے بیہیورل ایڈکشنز ہیں جیسے ورکوہولزم، سیدھی لے کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کے جاتی ہے. اسٹینٹ پڑھتے ہیں تو پیچھے آپ کسی بھی بندے کو جس کو اسٹینٹ پڑے ہوئے ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی ایڈکٹیو بیہیویئر میں تھا اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹینٹ پڑے یا ڈائبٹیز ہوئی. تو پرائمری کرونک النیسز کے پیچھے بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں. اگر آپ ان سے بچے رہیں گے تو ہوپ فلی فار اے لانگ ٹائم آپ ان پرائمری کرونک النیسز سے بچے رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وقت بدل رہا ہے، انسان نے بہت سفر کیا ہے، انسان نے بہت ترقی بھی کی ہے، اور انسان نے جو بنیادی ترقی کی ہے وہ مذاہب کی وجہ سے کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے زیادہ مذاہب ہیں جو اپنے اپنے خطے میں جس قسم کے مذاہب میں سے لوگ گزرتے رہے تو ہر مذہب اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. کہتا ہے جی اچھا کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اچھا نہیں کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے. تو یہ ایک بڑی زبردست کوشش رہی مذاہب کی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، کہ انسانوں کو اچھائی کی تلقین کرنی ہے. اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے گئے کہ وہ جو اللہ کا پیغام لے کے تو دنیا میں آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی سدھر جاؤ، نہیں تو اگے جا کے بڑے چھتر پہن گئے تو دوزخ میں جاؤ گے، تو پھر یہ ہوگا، تو پھر آگ میں جلائے جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کافی ہو گئی، تو اب مزید پیغمبر نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فل اسٹاپ لگا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
چونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کافی ترقی کر گیا انسان، مطلب باقی کا اب یہ اپنے آپ کو خود بھی سنبھال لے گا. تو پیغمبر تو اب نہیں آتے، لیکن یونیورسٹیاں آ گئیں تو ریسرچز ہو گئی، سائنس آ گئی تو ایویڈنس بیسڈ کام شروع ہو گئے، ریسرچ بیسڈ کام شروع ہو گئے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب آج کا جو مذہب ہے وہ سائنس ہے اور روحانیت ہے. سائنس آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں، ثابت شدہ ثبوت کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو ہم سائنس کہتے ہیں. اور روحانیت وہ چیز ہے جو تمام مذاہب میں کامن چیزیں. ہر مذہب کہتا ہے سچ بولو، ہر مذہب کہتا ہے دیانتداری سے کام کرو، ہر مذہب کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا لین دین کرو، عوام الناس کی خدمت کرو. اب ہر مذہب کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. انٹیگریٹی ایک بڑی اہم چیز ہے، ایمپیتھی ایک بہت اچھی چیز ہے. تو جو مذاہب میں جو کامن چیزیں ہیں تمام مذاہب میں، اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. اور جو مذاہب میں فرق چیزیں ہیں ان کو ہم مذاہب یا فرقہ واریت کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ زمانہ اب 21ویں صدی میں کتنا خوبصورت آ گیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ تک ہے، آپ کے دل کے دروازے پہ بھی دستک دے رہی ہے، آپ کے دماغ کے دریچوں کو بھی روشن کر رہی ہے. اور جو روحانیت ہے اس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، WHO ہے، جو دنیا میں اچھی جو چیزیں ہیں ان کو رواج دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں جنگوں کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، آرمیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. آرمیز کا تو بنیادی کام لڑنے بڑنے کا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں خود ہی لوگ آرمی بناتے ہیں لڑنے کے لیے، اور پھر خود ہی ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی خود ہی مطلب اپنی ہی آرمی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آرمی کا کام ہے لڑنا، سویلین کا کام لڑنا نہیں ہے. یہ غور کرنا چاہیے سویلینز کو کہ لڑنے کے لیے آرمی ہوتی ہے. اگر سویلین ہی لڑنا شروع کر دے تو پھر آرمی کی تو ضرورت کوئی نہیں. لہٰذا سویلین کا آرمی سے لڑنا اپنے لیے بھی تباہی کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث. تو تھوڑا سا سوچنا تو چاہیے نا کہ جو آرمیز ہیں دنیا میں آپ دیکھیں ان میں کٹوتی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی آرمی میں آپ دیکھیں لوگ 35-37 سال کی عمر میں آرمی سے ریٹائر ہو رہے ہیں، 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. بڑے رینکس والے ذرا 60 سال کی عمر کو پہنچ کے یا بعد میں کہیں ریٹائر ہوتے ہیں. لیکن آپ بہت سارے کپتان دیکھتے ہیں، بہت سارے میجر دیکھتے ہیں جو سوسائٹی میں مختلف کام کر رہے ہیں اور ینگ ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کٹوتی ہو رہی ہے، کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ انسانوں نے ہاتھا پائی کر کے نہیں لڑنی، جنگیں ٹیکنالوجی نے لڑنی ہے. اب دیکھیں جو جنگ ہوئی تھی 5-6 مہینے پہلے اور پاکستان نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ایسے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ تھی کہ جس میں ہم نے ان کو مات دے دی. اور چونکہ وہ ویسے ہی غلط موقف رکھتے تھے تو ساری دنیا میں ان کو ندامت کا سامنا ہو گیا اور وہ ابھی تک اس ندامت سے نکل نہیں پا رہے.